لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. صدق الله المولانا العظيم. ابھی تک آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کے 30ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. 31ویں نمبر کی آیت میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا. جب زلیخا کو یہ پتہ چلا کہ میرے بارے میں سارے شہر میں یہ ہوا چلی ہے کہ میں یوسف پر فریفتہ ہوں، تو اس نے ساری عورتوں کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ان کے لیے میز دیا، بیٹھنے کے لیے ٹیک لگانے کے لیے تکیے دی. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دی. وقالت اخرج علیہن، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ باہر نکلو. حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں چھپا کر رکھا تھا اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ کیا معاملہ ہے. ان کا کچھ کام ہوگا تو بلایا ہوگا. تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے باہر نکلے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا. ان کے ہاتھ میں پھل اور چھریاں تھیں. تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ فلما رأینہ اکبرنہ، وہ بہت بڑا انسان. وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، وہ کہنے لگی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے. تو زلیخا کو موقع مل گیا. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو اس نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی ہو. وَلَقَدْ راودتہ عن نفسہ فاستعصم، اللہ نے اس کی زبان سے یہ قبول کروایا کہ میں نے اپنی طرف سے ارادہ کیا تھا غلط کام کا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس معاملے میں پاک دامن ہے.
وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، دھمکی دی حضرت یوسف علیہ السلام کو، جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو، ورنہ ہوگا یہ کہ لَيُسْجَنَنَّ، یا تو جیل جانا پڑے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا۔ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اللہ، میرے لیے جیل بہتر ہے، مما یدعوننی الیہ، جس گناہ کے کام کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اللہ کی طرف رجوع ہو گئی کہ اللہ اس معاملے سے مجھے ہٹا دے، ورنہ اگر مجھ سے غلطی اگر ہو گئی تو میں جاہلوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ 31ویں نمبر کی آیت میں جو تذکرہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال تھا کہ اللہ کے رسول خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے جب معراج میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کی تو میں نے ان کے حسن و جمال کو دیکھا، سارے دنیا میں جتنا حسن و جمال اللہ نے دیا ہے، آدھا حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا ہے اور آدھا حسن و جمال ساری دنیا میں تقسیم کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ کتنا حسن ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا انہوں نے انگلیاں تو کاٹی، لیکن کہیں یہ روایت موجود نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے، اور جنہوں نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھا وہ پہلے ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے اپنی گردنیں اللہ کے راستے میں کٹوائی۔ یہ فرق ہے حسن و جمال کا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مجھے رات کے اندھیرے میں سوئی کے اندر دھاگا پرونے کی ضرورت پڑتی اور ہمارے گھر میں کبھی تیل نہیں ہوتا تھا چراغ کے لیے، تو میں بے تکلف سوئی اور دھاگا لے کر آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے پاس جاتی اور اطمینان سے سوئی کے اندر دھاگا پروتی۔ کتنا حسن و جمال ہوگا۔ عائشہ نے اب کے حسن و جمال کو قریب سے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، کیونکہ اللہ نے ایسا چہرہ نہ پہلے بنایا کبھی، حضرت آدم سے لے کر آپ تک اور آپ کے بعد قیامت تک ایسا کوئی چہرہ نہیں بنائے گا، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سب سے الگ ہے۔ بات ہے حسن و جمال کی۔ حسن و جمال کی قیمت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب سودا ہو رہا تھا بازار میں، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے چند کھوٹے سکوں میں بازار میں آپ کو بیچا جا رہا تھا۔ یہ حسن و جمال کا سودا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حسن و جمال کی قیمت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ایمان اور اعمال صالحہ اور اخلاص کی قیمت ہے۔ اگر حسن و جمال کی قیمت ہوتی نا تو حضرت بلال کو کبھی ہدایت نہ ملتی، جن کو حبشی کہا جاتا ہے، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر یوں فرماتے، الہ العالمین اگر تو نے اپنے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہدایت رکھی ہوتی تو بلال کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تھا، اس لیے کہ بلال اتنا کالا کلوٹا دیکھنے کے اعتبار سے، نہ میرے چہرے کا ٹھکانہ، نہ میرے ہونٹوں کا ٹھکانہ، نہ میرے جسم کا، میرا جسم فرمائے عجیب سا جسم تو نے بنایا ہوا ہے، لیکن ہدایت تو نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی۔ وہی کالے کلوٹے کو کیا اللہ مرتبہ دے رہے کہ نعم المرء بلال والمؤذرون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، فرمایا بلال مردوں میں بہترین مرد ہے، اور کل قیامت کے میدان میں میرے بلال کی گردن بڑی اونچی ہوگی، اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، میرے بلال کی گردن سب سے اونچی ہوگی، اور جتنے مؤذن ہیں سب کا میرا بلال سردار ہوگا۔
اور حدیث میں فرمایا جب آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جنت کی چابی دی جائے گی، ما مفتاح الجنہ، مفتاح الجنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جنت کی چابی کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ مفتاح الجنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی چابی آقا کے ہاتھ میں دی جائے گی، اور آپ جب وہاں کے اونٹنی پر سوار ہوں گے، جنت کے اونٹنی پر، اور جب اونٹنی پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوں گے تو بلال وہاں بھی نکیل پکڑ کر چلیں گے، تو سب سے پہلے جنت میں قدم کس کا پڑے گا؟ میرے بلال کا پڑے گا۔ تو اللہ کے نزدیک حسن و جمال کی قیمت نہیں ہے، گرچہ آج ہم اندھے بنے ہوئے ہیں حسن و جمال کے پیچھے۔ اگر کسی کو کوئی لڑکی پسند آ جائے اور ظاہر میں اس کا حسن و جمال دکھنے لگ جائے، اندر سے بھلے ڈاکن نظر آئے لیکن باہر سے تو ہمیں حسن و جمال ہی دیکھنا ہے نا۔ اور جو لوگ حسن و جمال کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے اور کان کھول کر سن لیں، اگر اس میں اخلاق نہیں، اس میں دین نہیں ہے، اس میں سیرت نہیں ہے، اور صرف حسن و جمال ہے، تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنکح المرأۃ لاربع خصال، میرے امت پر ایک دور آنے والا ہے، نکاح کریں گے تو 4 چیزوں کو دیکھ کر کریں گے۔ لمالہا، سب سے پہلے مال دیکھیں گے۔ جب نکاح کرنے جاتے ہیں نا تو لڑکی والے لڑکا دیکھتے ہیں تو کسی باپ کی یہ مجال نہیں ہے کہنے کی کہ تیرے لڑکی کے چہرے پر میرے آقا کی سنت کیوں زندہ نہیں ہے۔ کسی باپ کی یہ کہنے کی مجال نہیں ہے کہ تمہارا لڑکا نماز کا پابند ہے یا بے نمازی ہے، تمہارے لڑکے نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ پہلے پوچھیں گے کتنا پڑھا ہے بھائی، کہو بھائی فلاں ڈگری ہے، یہ سروس کرتا ہے، ٹھیک، کتنا کماتا ہے، خود کا گھر ہے جی، یہ ساری چیزیں پوچھ لی۔ اب وہ بھکاری بنتا ہے گدھا، اور عورت سے بھی مانگتا ہے۔ بعض لوگ ظاہر میں مانگتے ہیں اور بعض لوگ بند مٹھی سے مانگتے ہیں، فرق اتنا ہی۔ بہت عزت والے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، وہ نیچے کے ہاتھ سے مانگتے ہیں، یعنی یہ لڑکے کا روم ہے، اب اس کو سجانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس میں اے سی لگاؤ، اس میں فرنیچر لگاؤ، اس کو سجاؤ، چاروں طرف۔ اس سے بڑا بھکاری کون ہو سکتا ہے بھائی؟ جو ماں باپ نے بچی کو جنم دیا، 18-19 سال تک اس کو بڑا پالا پوسا بڑا کیا، وہ لڑکی اٹھا کر آپ کے حوالے کر رہے ہیں اور اس کے پاس آپ بھیک مانگ رہے ہو، تو ایسے بھکاریوں کو مسجد کے چوراہے پر لا کر کھڑے کر دینا چاہیے۔ لعنت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جو عورتوں سے بھیک مانگ کر نکاح کرتے ہیں۔ لمالہا، سب سے پہلے مال کو دیکھ کر نکاح کیا جائے گا۔ ولجمالہا، حسن و جمال کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ بھائی بہت حسن و جمال ہے، بہت خوبصورت ہے، راتوں رات سو گئے نے لقوے کا اثر بدن پر ہو گیا تو حسن و جمال کام آئے گا؟ تیرا حسن و جمال اللہ نے تیرے گندگی میں باقی رکھا ہوا۔ اگر کسی کو ٹوائلٹ ہونے لگ جائے نا، لوز موشن ہونے لگ جائے، تو اس کا حال دیکھ، اس کی چہرہ پورا، اس کے چہرے کا کلر پورا عجیب سا لگے گا، جھلیاں پڑ جائیں گی۔ بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی لوز موشن بہت ہو رہے، تو تیرے چہرے کا کلر تو اللہ نے وہاں رکھا ہوا ہے، تو خوبصورتی پہ کیوں مرتے ہو بھائی؟ فرمایا لحسبہا، حسب نسب کو دیکھ کر نکاح کرے گا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ اعملی، فاطمہ عمل کرتے رہنا، میزان عدل پر جب میں کھڑا رہوں گا تو وہاں یہ مت سوچنا کہ میرے باپ محمد ہیں اور میرا حسب نسب بہت اونچا ہے، فرمایا وہاں کوئی حسب نسب کام نہیں آئے گا۔ یہ مت سوچنا کہ تیرا باپ اماموں کا، انبیاء کا امام ہے، انبیاء کا سردار ہے اور کل کائنات کا نبی ہے، وہاں تو تیرا عمل اور اللہ کا فضل و کرم کام آئے گا۔ اس لیے حسب نسب کچھ کام آنے والا، وہ بہت اونچے خاندان کا ہے، بہت اعلیٰ نسب کا ہے، وہ اللہ کے نزدیک کسی کا کوئی نہیں۔ اللہ نے تو وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ قبیلے بنائے۔ آج کل ماحول کیا ہے؟ شیخ ہوگا شیخ کے ساتھ نکاح، پٹھان ہوگا پٹھان کے ساتھ نکاح، سید ہوگا سید کے ساتھ نکاح۔ بھئی یہ خاندان قبیلے جو اللہ نے بنائے نا، لِتَعَارَفُوا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس لیے بنائے کہ بھئی پہچان ہو جائے کہ یہ آدمی فلاں خاندان سے فلاں قبیلے سے ہے۔ اس کا مطلب کسی خاندان کسی قبیلے کو اونچا مرتبہ نہیں دی، الا بالتقوی،
الا بالتقوی، کہ جو بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، وہ بہت زیادہ عبادت میں آگے بڑھا ہے، وہ اللہ کا ولی بنا ہے، اس کا مرتبہ اللہ کی نظر میں بڑا ہے، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ خاصاب ہو، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ شیخ ہو، اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے۔ چوتھی بات فرمائی وَلِدِينِهَا، بہت کم لوگ ہوں گے جو دینداری کو دیکھ کر نکاح کریں گے، اور جو دینداری کو دیکھ کر نکاح کرے گا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور جو ان دینداری کو چھوڑ کر حسن و جمال، مال اور خوبصورتی اور حسب نسب کو دیکھ کر نکاح کرے گا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ اللہ کے رسول کی بد دعا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے غریبوں سے نکاح کرو، غریبوں کے نکاح کراؤ۔ فرمایا اگر تم نے غریبوں سے نکاح کر لیا، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ، اگر تم فقیر ہیں تو اللہ تمہیں غنی بنا دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ بعض تو ایسا سوچتے ہیں جب سے گھر میں یہ بہو آئی ہے نا، ہمارے اوپر حالات ہی حالات ہیں، پتہ نہیں کون سے قدم لے کر آئی ہوئی ہے۔ یعنی تقدیر، اللہ کی طرف سے جو مقدر کے فیصلے ہیں نا، اس کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ میرے دوست ایسا نہیں، جو اصلی چیز ہے نکاح میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے طے کیا تو حضرت علی کو کیا پوچھا تھا؟ بھائی کوٹی بنگلہ ہے تمہارے پاس؟ حضرت فاطمہ کو آرام دینے کے لیے کوئی ساز و سامان ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں پوچھا۔ حضرت ابوبکر سے مشورہ کیا کہ ابوبکر اب فاطمہ شانی ہو گئی ہے، نوجوان ہو گئی ہے، مجھے نکاح کرنا ہے، تو میرا ارادہ ہے کہ میں علی کے ساتھ نکاح کروں۔ تو حضرت ابوبکر نے گردن جھکا کر کہا اللہ کے رسول، اس سے بہترین میرے نظر میں کوئی شخص ہے ہی نہیں علی کے حضرت فاطمہ کے لیے۔ مشورہ ہوا، حضرت علی کو بلایا گیا، بلا کر اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا ہے تو آپ کو منظور ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی اور میرے نکاح میں اس سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا پوچھا تھا؟ کتنے کوٹی ہے، کتنے بنگلے ہیں، کتنے سواریاں ہیں، کتنا مال جمع ہے آپ کے پاس؟ نہیں، صرف اتنا ہی پوچھا کہ فاطمہ کا نکاح آپ کے ساتھ طے ہے، مہر کا انتظام کرو، مہر کا انتظام کرو۔ حضرت علی کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ فاطمہ کے ساتھ میرا نکاح ہو رہا ہے، خاتون جنت کے ساتھ میرا نکاح ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ شرمیلی اور سب سے زیادہ با حیا اور پاک دامن حضرت فاطمہ اتنی شرمیلی اور اتنی شرمیلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت آدم سے لے کر کے مجھ تک اور مجھ سے لے کر قیامت تک سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو گئے، فرمایا اپنی گردنوں کو نیچے کرو، غضوا ابصارکم یا معاشر الانبیاء و یا معاشر الاولیاء و یا معاشر الاقطاب غضوا ابصارکم، اے انبیاء کی جماعت، اے قطب ابدال کی جماعت، اے اولیاء اللہ کی جماعت، فرمایا غضوا ابصارکم، اپنی گردنوں کو نیچی کرو۔ سب کہیں گے کہ گردن یہاں نیچی کرنے کا حکم کیا ہے بھائی؟ لیکن اللہ نے کہا جب سب نے گردن نیچی کی تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میری فاطمہ کا گزر یہاں سے ہونے والا ہے۔ وہ اتنی شرمیلی ہے نا کہ اس نے موت سے پہلے حضرت علی کو وصیت فرمائی تھی کہ علی میری موت، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو بشارت دی تھی انتقال سے پہلے، فرمایا میرے خاندان میں سے میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ میرے پاس آئے گی۔ اور کتنے دن میں انتقال ہوا ہے؟ صرف 6 ماہ میں۔ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، اس کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، برابر؟ اللہ کے رسول نے کان ہی میں فرما دیا تھا۔ حضرت فاطمہ نے وصیت فرمائی تھی کہ علی میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں اٹھانا، اور رات میں انتقال ہو جائے تو راتوں رات میرا جنازہ اٹھانا، اور میرے جنازے کا اعلان مت کرنا، اور میرے غسل میں کسی کو شریک مت کرنا۔ ہماری جو کنیز ہے، ہماری جو خادمہ ہے، وہ مجھے غسل دے گی، آپ ہیں، اور جنازہ اٹھانے کے لیے 2 یا 3 لوگ ہوں گے، ان کو قبرستان تک لے جانا، میرے جنازے کو نماز پڑھ کر دفن کر دینا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی اجنبی مرد کی نظر پڑے۔ حضرت فاطمہ کے لیے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ علی جاؤ مہر کا انتظام کرو، بس یہی جملہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو پکڑ لیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ نے روح ڈالی اور حضرت آدم علیہ السلام تنہا
جنت میں گھوم رہے تھے، بھائی فرشتے ہیں، حوریں ہیں، تو کیا کروں گا، وہ تو روحانی ہے، میں انسان ہوں، میرے ساتھ تو کوئی انسان ہے نہیں نا، جنت تو ہے لیکن کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اللہ نے جب ماں حوا کو نکالا تو حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو ہاتھ بڑھا کے رک جاؤ، کہ مہر ادا کرو۔ اللہ نے بھی سب سے پہلے کیا مانگا بھائی؟ مہر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح طے کیا تو کیا مانگا؟ مہر۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہے، اور اس کا عذاب کیا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو ابھی۔ نہ دینے کا عذاب کیا ہے وہ سن لیجیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے بعد میرے نزدیک عورت کو اس وقت تک ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ مہر کی رقم ادا نہ کرے۔ کم سے کم اگر اس وقت کچھ نہیں ہے، پوری ادا کرنے کا انتظام نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ادا کرے۔ لیکن میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آج کے دور میں ایسا کوئی دولہا نہیں ہوگا کہ نکاح کے وقت میں مہر کی رقم ادا کرنے کا پٹاخے اس سے زیادہ پھوڑتے ہیں ہم لوگ جی، ناچنے والے، گانے والے، شامیانے، لمبی لمبی دیگے جی، دعوت نامے، ایک ایک دعوت نامہ 200، 250، 300 روپے کا۔ اور وہ دعوت نامہ جب آتا ہے نا تو آدمی کھول کر دیکھتا ہے، پہلے پوچھتا کب ہے نکاح، دعوت نامہ ہاتھ میں ہے، کب کیا نکاح کب ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر چائے کا گلاس رکھ دیتا ہے جی۔ 200، 250، 300 کا دعوت نامہ ہے آپ کا، تو اتنے دعوت نامے جو آپ نے چھپوائے، اتنے پٹاخے جو آپ نے پھوڑے ہیں، اتنے پھولہار جو آپ نے چڑھائے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ عورت کا مہر بڑھا کر دے دو۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں میرے نزدیک عورت کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک وہ مہر کی رقم کچھ نہ کچھ ادا نہ کرے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھیل دی کہ بھائی نکاح کے وقت میں اگر اس کے پاس موجود نہیں، شرط ہے موجود نہیں ہے، تو وہ ادھار رکھ سکتا ہے۔ ہماری ادھاری تو معلوم ہے نا، ابا جان بن گئے ادھار، سسرے بابا بن گئے ادھار، نانا جان بن گئے ادھار، دادا جان بن گئے ادھار، 4 کے کندھے پہ سوار ہو کر قبرستان جا رہے ہیں ادھاری میں جی۔ آپ کو پتا ہے کہ خدا نہ خواستہ مہر ادا کیے بغیر آپ کا انتقال ہو گیا، قرآن کہہ رہا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورت کا حق مہر ادا کرو۔ یہ قرض ایسا قرض ہے کہ شوہر اگر مہر کی رقم ادا نہیں کرتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس کے جنازے کے پاس عورت کو لا کر، جہالت اتنی ہے کہ لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی کہہ دے کہ میں نے تمہارا مہر معاف کیا، ہرگز معاف ہوتا نہیں ہے۔ یہ قرض ایسا ہے، سارا خاندان مل کر اگر آپ کا یہ قرض ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں ہوتا، دوسرا اور قرض ادا ہوگا، مہر کا قرض ادا نہیں ہوتا۔ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، یہ مرد بغیر مہر ادا کیے دنیا سے چلا گیا تو قیامت کے میدان میں جو زانیوں کی صف ہوگی نا، جنہوں نے زنا کیا ہے، ان کی شرمگاہیں ان کے پیشانی پر لگی ہوگی، تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ نشانی ہے جن کے زنا کرنے کی نشانی، یہ پیشانی پہ ان کی شرمگاہ لگی ہے، وہاں سے خون اور پیپ ٹپک رہا ہے۔ اس صف کے اندر یہ مرد بھی کھڑا ہوگا جس نے نکاح کیا لیکن مہر کی رقم ادا نہیں کی۔ کتنے سخت وعید ہے۔ اچھا، آپ کی وجہ سے آپ کی اولاد کو قیامت کے میدان میں ولد الزنا کہا جائے گا کہ یہ زنا سے پیدا ہونے والی اولاد ہے۔ کتنا سخت معاملہ ہے۔ تو جس نے مہر کی رقم ادا نہیں کی، یہ مت سمجھو کہ بڑھاپا ہے، شرم آتی ہے، بھئی وہ تو عورت ہے تمہاری، اس سے کیا شرم آؤ گے، باہر کی شرم نہیں آتی، وہاں کیا شرمانا ہے۔ تو مہر کی رقم ادا کرو، پہلی فرصت میں ادا کرو، یہ معاف ہوتا اگر یاد نہیں ہے نا، بیچاری عورت تھوڑی مانگے گی آپ سے۔ ہاں، قرآن نے یہ بھی کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مہر کی رقم عورت کو دے دی اور عورت نے اپنے خوشی سے دوبارہ تم کو دے دیا کہ بھئی یہ لو میری طرف سے آپ رکھو، اس سے بہتر حلال روزی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن زبردستی عورت سے مانگ نہیں سکتا ہے، اس کا حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول تھا کہ کوئی عورت اگر مہر کی رقم بیت المال میں لا کر جمع کرتی نا، اس کا شہد خریدتے تھے اور بیت المال میں شہد جمع رکھتے،
کوئی بیمار آتا تو اس کو شہد پلا دیتا. یہ برکت والی رقم ہے, یہ برکت والی رقم ہے, اس کی بہت زیادہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. تو اس فرمایا جس مریض کو بھی شہد پلا دیتے اللہ پاک اس کو شفا عطا فرماتا تھا. تو جو عورت اپنے مہر کی رقم اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد شوہر کو دے دے, فرمایا اس سے زیادہ حلال روزی تیرے لیے کچھ نہیں. حالانکہ دی ہوئی تو تیری ہے لیکن وہ ملکت بن گئی عورت کی, اس نے اپنی طرف سے تجھے دے دیا. تو بہرحال اس میں بہت سارے مسائل ہیں لیکن میرا عنوان نہیں ہے. درمیان میں ایک بات نکل گئی تو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اس میں بہت زیادہ کوتاہی برتی جاتی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر تھا نا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. مہر فاطمی جس کو کہا جاتا ہے, 1 کلو 666 گرام چاندی. اب اس کا بھاؤ ہر دور میں آپ جب بھی جائے بھاؤ کم بھی ہوگا زیادہ بھی ہوگا, اس کا بھاؤ نکالو آپ. 1 کلو 666 گرام چاندی. اب اس کا بھاؤ جو بھی نکلے گا, یہ مہر فاطمی سب سے اعلیٰ ترین مہر ہے. اس سے زیادہ بھی اگر کسی کو دینا ہے تو دے سکتا ہے. ہمارے یہاں کے کنجوس کہاں دیں گے 3000 2000. ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تھا تو مجھے کہا کہ 350 روپیہ مہربان, یہ 350 روپیہ مہربان ہے. کتنے؟ میں نے کہا آپ کو ہے نا 200 سال پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا دنیا میں. غلط ہو گئے کہ یہ ابھی آئے ہیں اب دنیا میں. 200 سال پہلے پیدا ہونا چاہیے. 350 روپیہ مہر کی رقم باندھ. شرم آنی چاہیے, تمہیں حیا آنی چاہیے کہ اسلام نے کیا اصول بتایا ہے. اور پھر ادھار رکھتے ہو, سب چیزوں میں نقد اور مہر ادھار. یہ ادھاری کا سودا نہیں ہے. تو جو چیز اصل ہے نا نکاح میں وہ دیکھو. خوبصورتی اصل نہیں ہے, دنیا داری اصل نہیں ہے, حسب نسب اصل نہیں ہے, اور مال اور دولت اصل نہیں ہے. اصل تو یہ ہے نکاح دیندار عورت سے کیا جائے, کیونکہ یہ خاندان اور بنیاد کا فاؤنڈیشن ہے. اور نکاح کے بعد فرمایا نکاح سے پہلے یہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کو ایک نماز پر 10 نمازوں کا ثواب دیا جا رہا, 10 گنا. اب نکاح کے بعد اس کو 25 نمازوں کا ثواب دیا جا رہا ہے. اب ایمان مکمل ہو گیا نا, ابھی تک ایمان ادھورا تھا. ایمان میں آنے کے بعد النکاح نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح آدھا دین ہو گیا, آدھا دین مکمل کر لے اور پورا دین ہو گیا نکاح کے بعد. تو نکاح کے بعد کی زندگی جو ہے وہ اصول اور قانون اور ضابطے کی زندگی ہونی چاہیے. ماں باپ کا حق بھی ادا کرے, بیوی کا حق بھی ادا کرے. ڈبل ذمہ داری آ گئی تو اللہ نے اجر بھی بڑھا دیا ہے. اور خاص طور پر ایک بات میں آپ سے عرض کروں, ہماری اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے, اس کی بنیادی وجہ حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے. حضرت پیران پیر کا قول ہے, بہت اہم بات فرمائی ہے کہ بھئی نکاح ہوا, نکاح کے بعد میاں بیوی نے رات میں اپنا وظیفہ ادا کیا اور وہ رات ذریعہ بن گئی اولاد کے آنے کی. لیکن صبح اٹھ کر بیوی نے نماز نہیں پڑھی, شوہر نے نماز نہیں پڑھی. حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اللہ کے عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آنے والی اولاد ماں باپ کی, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان بن کر پیدا ہوگی. تو نافرمانی کا بیج تو ہم نے ڈالا ہے. اس لیے نمازوں کی پابندی کرو. جب نکاح ہونے کے بعد تو اب تو تم ایک خاندان کو جنم دے رہے ہو نا, اب یہاں سے تمہارا ایک نسل کا سلسلہ شروع ہوگا جو قیامت تک تمہاری نسل چلے گی. تو بہرحال اس کے اندر میاں بیوی کے حقوق بھی ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میرا عنوان نہیں تھا. اس درمیان میں بات نکل گئی تو خوبصورتی اور حسن و جمال کے اوپر بات آ گئی تو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی آج کے حالات کے اعتبار سے. دوسری ایک باریک نقطے کی بات میں آپ کو, اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کے میدان میں جہاں بہت سارے لوگ زانی یعنی زنا کرنے والے کھڑے ہوں گے نا, اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے زنا نہیں کیا ہوگا, ان کو اس صف میں کھڑا کیا جائے. وہ اللہ کوئی ظلم کر رہا ہے نعوذ باللہ کا نہیں. کون لوگ ہوں گے؟ آج انٹرنیٹ, فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام کا دور ہے, فیس بک کا دور ہے. آپ نے کسی اجنبی عورت کی تصویر اپنے موبائل پر رکھی, اسکرین پر رکھی, اور وہ تصویر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی. اب آپ اپنے بیوی کا وظیفہ ادا کر رہے ہو, لیکن اس وقت میں آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اپنے بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ یہ فلاں اجنبی عورت کے ساتھ یہ حرکت کر رہا ہوں. یہ بھی زنا ہے اسلام. اس کو بھی زانیوں کے صف میں کھڑا کیا جائے. اگر عورت کے ذہن میں کسی اجنبی مرد کی تصویر ہے تو عورت زانیہ ہے, اور مرد کے ذہن میں کسی عورت کی تصویر ہے تو وہ بھی زانی ہے.
یہ کان کھول کر سن لے، اس کے اثرات ہماری آنے والی اولاد اور نسل پر پڑتے ہیں۔ اللہ پاک ہم تمام کی تمام برائیوں سے حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ الہ العالمین ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہر آنے والے مصیبتوں سے، حالات سے ہماری حفاظت فرما، ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، مسلمانوں پر آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اے مولا کریم تو اپنے رحم و کرم کی نظر فرما، ہر طرح کے آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہ اسلامی نشانی اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی بھی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم جب تک اس دنیا میں رہے ایمان والی زندگی عطا فرما، موت کے وقت میں کلمے کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، تراویح پڑھنے پڑھانے کو، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے مولا کریم عمرے میں جانے والوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ساری امت کا حصہ شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ شامل فرما۔ ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمیں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے اس کے قرض کی اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی مدد فرما، جو مسلمان جیل کے کوٹرے میں باعزت ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو مسلمانوں پر ظالم حکومت ظلم کر رہی ہے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہمارے مکان، دکان، کاروبار کی حفاظت فرما، جو تیرے راستے میں خرچ کریں ان کو قبول فرما، دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے روزے کو قبول فرما، شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہم میں سے کس کی زندگی کا آخری عشرہ ہوگا۔ اے مولا کریم جتنے ایام بچے ہیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کے راتوں کی، اس کے دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے رمضان کی بہت ناقدری کی ہے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ ہم جیسے گناہگاروں کو تو نے اپنا پاکیزہ مہینہ عطا فرمایا تھا، بغیر مانگے عطا فرما۔ اے مولا جتنے ایام بچے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمیں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔